السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے صحافت کے حوالے سے۔ ان دنوں بہت خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستانی صحافت جو ہے وہ حملوں کی زد میں ہے، یا پاکستانی صحافی وہ بھی حملوں کی زد میں ہے، اور ایک غیر اعلانیہ سنسرشپ جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ جی پاکستانی صحافت یا صحافی جو ہیں وہ حملوں کی زد میں ہیں اور ان کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس نقطہ نظر کے حامل افراد کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ حکومت یا ریاستی اداروں کی جانب سے گزشتہ کچھ عرصے سے غیر اعلانیہ سنسرشپ ہے، اور جو بھی صحافی کسی ایک مرضی کے خلاف، کسی ادارے یا کسی شخصیت کی مرضی کے خلاف کوئی بولتا ہے یا لکھتا ہے، تو اس کو یا تو اسکرین سے آف ایئر کر دیا جاتا ہے، یا اس کو اداروں میں اس کی جو ملازمت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس کی بیٹ چینج کر دی جاتی ہے، یا اس کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو باہر سے جسمانی تشدد کا یا ذہنی تشدد یا نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری طرف ایک رائے یہ ہے کہ جو صحافت ہے اور صحافت کی تعریف یا صحافت ہوتی کیا ہے، صحافت معیاری صحافت کیا ہے، پھر ایک آبجیکٹو جرنلزم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو اور جرنلزم اور ایکٹیویزم میں کیا فرق ہے، اور کیا صحافی جو ہے کہ اگر آبجیکٹیوٹی کو چھوڑ کر ایکٹیویزم کو پروموٹ کرے، یا وہ ایک ہیلدی کرٹیسزم کی بجائے وہ ایک تعصب پر مبنی رائے یا غیر جانبدارانہ رویوں کے اوپر اتر آئے، یا پھر یہ ہے کہ ذاتیات یا شخصی حملے کرے، تو اس کے نتیجے میں پھر ریئیکشن ہوتا ہے، اور اس ریئیکشن میں جو ہے کہ اسی قسم کی بعض کا تشدد کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، یا جو بھی حالات ہیں ان کے بارے میں جو ایک توجیحات بیان کی جاتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی آج اس اپنی گفتگو میں ان چیزوں کا ذرا جائزہ لیں گے کہ صحافت کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، معیاری صحافت کے لیے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر یا ہماری تعلیمات کے اندر جو معیارات ہیں وہ کیا ہیں، پھر صحافت اور ایکٹیویزم، صحافت کے اندر ایکٹیویزم ٹھیک ہے یا نہیں ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم، اور پھر جو خطرات ہیں صحافت کو وہ کن وجوہات کی بنیاد پر، کون سی ایسی لمٹس ہیں جہاں سے پھر خطرات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر ان لمٹس کے اندر رہ کر یا بیانڈ دی لمٹس بھی اگر رپورٹنگ کرنی ہو یا بولنا ہو یا لکھنا ہو، تو کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تاکہ ان خطرات سے بچا جا سکے۔ اور پھر اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو صحافت کو یا صحافیوں کو درپیش خطرات ہیں وہ بیرونی خطرات کون سے ہیں جو مختلف گروہوں، تنظیموں یا جماعتوں یا اداروں یا حکومتی یا ریاستی اداروں کی جانب سے ہو سکتے ہیں، اور دوسرا پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صحافت کے اندر ایسے کون سے اقدامات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو صحافیوں کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہیں، یا خطرات ان کے لیے جو ہے کہ لاحق ہوتے ہیں، ان کا بھی ذرا جائزہ لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے کہ ان تمام حالات سے نبٹنے کے لیے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ تشدد جو ہے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، خواہ جسمانی تشدد ہو، ذہنی تشدد ہو، نفسیاتی تشدد ہو، اور زبانی تشدد ہو، یا کوئی عملی تشدد ہو، تو تشدد کی ہر قسم کی جو بھی اشکال ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، خواہ یہ تشدد جو ہے کسی انفرادی حیثیت میں کیا جا رہا ہو، یا کسی ادارے کی جانب سے کیا جا رہا ہو، یا کسی گروہ کی جانب سے کیا جا رہا ہو، یا کسی جتھے کی جانب سے کیا جا رہا ہو، یا کسی جماعت کی جانب سے کیا جا رہا ہو، یا کسی ریاستی ادارے کی جانب سے ہو، یا کسی تنظیمی ادارے کی جانب سے ہو، یا حکومت کی کسی ادارے کی جانب سے ہو، تو ہر سطح کے اوپر، ہر قسم کے، ہر شیپ میں جو بھی تشدد ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اس کی رویوں کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ یہ حوصلہ شکنی انفرادی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، یہ حوصلہ شکنی جو ہے وہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر بھی ہونی چاہیے، اور یہ حوصلہ شکنی جو ہے وہ حکومت اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے کہ تشدد کے جو رویے ہیں یا جو بھی وائلنس ہے یا انتہا پسندی ہے وہ جو ہے کہ وہ قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے، اس کو حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ ابھی ہم آتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے۔
کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک سینئر صحافی ابصار عالم صاحب چیئرمین بھی رہے ہیں پیمرا کے، ان کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا. اور پھر ایک جو ہے وہ یوٹیوبر ہیں، بیسیکلی وہ ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں اور پروڈکشن میں وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپنا جو ہے وہ کانٹینٹ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی ایک جسمانی تشدد کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے یا صحافیوں نے، تنظیموں نے مظاہرے کیے، ان کے اندر بعض سینئر صحافیوں کی جانب سے جو بیانات دیے گئے یا گفتگو کی گئی، تو اس گفتگو کے اوپر ایک بڑا شدید ریئیکشن پیدا ہوا ہے. اور حامد میر صاحب کا بیسیکلی وہ اسٹیٹمنٹ تھا اور گفتگو تھی، تو اس میں مختلف ٹرینڈز بھی شروع کر دیے گئے، جس کے اوپر روایتی طور کے اوپر پاکستانی جو کلچر ہے اس کے اندر سیاست میں اختلاف رائے شدت اختیار کر جائے تو ہم سیاسی قائدین کو غدار اور مختلف القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح مذہبی جماعتوں کے اندر اگر اختلافات کی نوعیت ذرا شدت اختیار کر جائے تو وہاں بھی ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح صحافت میں بھی جب اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک مختلف سوشل ٹرینڈز بنتے ہیں، جو انتہائی نامناسب زبان بھی استعمال کی جاتی ہے، مختلف سنگین الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے. لیکن ایسے رویے جو ہیں وہ یقیناً کسی بھی صحت مندانہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ مناسب نہیں سمجھے جانے چاہیے اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے. ابھی ہم آتے ہیں کہ دیکھیں صحافت ہے کیا. دنیا کی آپ مختلف ڈکشنریز اٹھا لیں یا مختلف اسکول آف تھاٹس کو اٹھا لیں، مختلف پروفیسرز کو اٹھا لیں جنہوں نے جرنلزم کی جو ڈیفینیشن کی ہے، تو آلموسٹ کوئی 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن تمام کا 2-3 چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوتا ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر 3 حوالوں سے کام کرتی ہے. ایک تو عوام کو باخبر رکھتی ہے، اطلاعات فراہم کرتی ہے، پہلا بنیادی مقصد جو ہے جرنلزم کا یہ ہوتا ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، ان کو تعلیم فراہم کرتی ہے، تعلیم و تربیت کے طریقے سکھاتی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے، کہ وہ انفارمیشنز کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے یا کانٹینٹ کے ذریعے جو ہے کہ ان کو ذہنی طور کے اوپر، قلبی طور کے اوپر سکون یا تفریح فراہم کرتی ہے. تو یہ 3 براڈ سینس کے اندر آپ یورپین اسکول آف تھاٹس کو اٹھا لیں، آپ ایشین اسکول آف تھاٹس کو اٹھا لیں جرنلزم کے حوالے سے، یا کوئی بھی اٹھا لیں، تو اس کے اندر آپ کو 19-20 کے فرق سے یہی 2-3 چیزیں پتہ چلیں گی. ابھی جو اصل مسئلہ جو ہے کہ وہ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے تناظر کے اندر. تو پاکستان میں جو صحافت کا معیار مقرر کیا گیا اس میں 3 چیزوں کا بہت ضروری ذکر کرنا اور سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یقیناً ہم سب کہتے ہیں کہ آئین پاکستان پر عمل ہونا چاہیے اور اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اس میں آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس کی ضمانت فراہم کرتا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ لیگل ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، کہ ان لمیٹیشن سے آگے جو ہے کہ آپ نہیں بات کریں گے، آزادی وہاں پہ آپ کی نہیں ہے. اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ آرٹیکل 25 جیسے اس میں کہا جاتا ہے جی کہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں. اور اسی طرح جو بنیادی حقوق سے متعلق تمام جو آرٹیکلز ہیں اس کے اندر جان و مال کا، عزت نفس کا، تعلیم کا، دین کا، مذہب کا، اور ہر طرح سے جو تحفظ اور ضمانتیں فراہم کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں تمام پاکستان کے شہریوں کو، تو ان کا تذکرہ ہے. تو اس تناظر میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے تمام شہری برابر ہیں اور تمام کو مکمل یکساں جو ان کے لیگل یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کا تحفظ یا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس تناظر میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ آزادی اظہار ہے، لیکن وہاں تک جہاں سے کسی اور کی جو عزت نفس ہے یا عزت ہے وہ اگر سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کی آزادی اظہار ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے اندر اور کچھ امن و امان کے حوالے سے اور دوست جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے، توہین عدالت کے حوالے سے، دفاع پاکستان اور قومی سلامتی کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں جی کہ وہاں پر آپ بات نہیں کر سکیں گے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں ہیں. دوسری جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں جو حاکمیت اعلیٰ ہے وہ اسلامک جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے تحت اس کو قرآن و حدیث کو جو ہے وہ بالادستی دی گئی ہے، اور تمام قوانین کو اور آئین کو جو ہے کہا گیا جی کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گے اور کوئی بھی اس کے برعکس قانون نہیں ہوگا. تو اگر قرآن کو یا حدیث کو ہم دیکھیں جو آزادی اظہار کے حوالے سے یا خبر کے حوالے سے، جو ہمیں سب سے اہم جو قرآنی آیت ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت پھیلایا جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو سنی سنائی ہو اور تحقیق کر کے اس کی حقیقت کو نہ جانچ پڑتال کیے بغیر اگر آگے بات کر دی جائے, کوئی الزام لگا دیا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے وہ جو درست نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد شرمندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ چلے کہ نہیں ہم نے جھوٹ بولا ہے یا غلط چیز آگے پھیلائی ہے, تو جس سے بے شمار معاشرتی نقصانات بھی ہوتے ہیں, تو پھر شرمندگی انسان کو اٹھانا پڑتی ہے یا نقصان جو ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے. تو ایک تو بنیادی اصول یہ طے کیا گیا کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے, اور کوئی بھی انفارمیشن ہو, کوئی بھی بات ہو, اس کی تحقیق کی جانی چاہیے, اور تحقیق کے بعد اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ تمام ایویڈنس اور پروف ایسے ہیں کہ باقی وہ بات ٹھیک ہے, تو پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ ایک معیار مقرر کیا گیا. اور دنیا بھر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں جرنلزم کے حوالے سے, تو ان کے اندر بھی جتنی ڈیفینیشنز ہیں صحافت کی, ان میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ کوئی انفارم کرتے ہیں یا انفارمیشن دیتے ہیں یا نیوز شیئر کرتے ہیں, تو وہ دو چیزیں اس کے اندر بڑی ہر اسکول آف تھاٹ میں اہمیت دی جاتی ہے. نمبر 1 ایک وہ حقائق پر مبنی ہو, بیسڈ آن فیکٹس ہو, اور نمبر 2 کہ ان حقائق سے متعلق جو آپ کے پاس شواہد یا ثبوت ہونے چاہیے, اور ان کے بعد پھر آپ خبر آگے پھیلائیں. تو یہ دو چیزیں قرآنی آیات میں بھی ہمیں ایسا ہی ملے گا, اور جو جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں جرنلزم کے ان کے اندر بھی ہمیں یہ ملتی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو آبجیکٹیوزم اور ایکٹیوزم جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں. آبجیکٹیوزم یہ ہے کہ میں کوئی خبر دیتا ہوں اور وہ خبر اس کے اندر کچھ 2-3 فریقین سے متعلق کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو جو ایتھکس یہ کہتی ہیں, قرآنی آیات بھی اور کانسٹیٹیوشن بھی, قانون بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں پھر تمام کی آراء, تمام فریقین کا موقف شامل ہونا چاہیے. اس میں میری اپنی ذاتی رائے یا میرا اپنی ذاتی سوچ, فکر, سیاسی فلسفہ یا دینی فلسفہ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ایک آبجیکٹیوٹی کے ساتھ جو انسیڈنٹ, جو واقعات ہو رہے ہیں, انہی واقعات کے جو فریقین ہیں, واقعہ کیا ہے اور فریقین کا موقف کیا ہے, اس پر مبنی جو ہے وہ انفارمیشن فراہم کر دی جائے, اور پھر اس کے بعد ریڈرز کے اوپر, سامعین کے اوپر یا ناظرین کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں اور کس نتیجے پر پہنچتے ہیں, کہ ریدر دین کہ آپ کو ایڈیٹوریل ججمنٹ دیں. جرنلزم میں جو ججمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معاملات, خطرناک جو معاملات ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں. تو وہ عموماً شروع یہیں سے ہوتے ہیں کہ جب صحافی جو ہے وہ خبر کے اندر اپنی آراء کو یا اپنی ججمنٹس کو شامل کرتا ہے, اور ایک مناسب جو کرٹیسزم ہوتی ہے, جو ایک ہیلدی کرٹیسزم ہوتی ہے, اس سے نکل کر جب ہم کسی ذاتیات پر یا الزامات پر مبنی جو ہے بیانیہ بیان شروع کر دیتے ہیں, یا ہم کسی ایک فریق کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں اور اسی کی بات کو حتمی بات یا درست بات قرار دے کے اور دوسروں کے اوپر الزامات لگانا شروع کرتے ہیں, تو پھر جن کے اوپر الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, جن کے خلاف کمپین چل رہی ہوتی ہے, تو یقیناً وہ پھر اپنا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کہ وہ گالم گلوچ اور عجیب و غریب القابات سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے. اور پھر اگر اس کے بعد بھی صورتحال قابو نہ آئے, تو پھر جو ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اس کو اس کی ایریا آف رپورٹنگ چینج کروا دی جائے, ڈپارٹمنٹ چینج کروا دیا جائے. اگر ٹی وی پہ اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے تو اسکرین سے آف ایئر کروا دیا جائے, یا پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آخری حال یہ ہوتا ہے جی آپ اس کے اوپر تشدد کے حملے کے واقعات ہوتے ہیں, وہ انفرادی حیثیت میں یا ادارہ جاتی حیثیت میں جو ہے کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی آپ کو اکثر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو صحافت میں گریز کیا جانا چاہیے کہ آبجیکٹیوٹی کو پروموٹ کیا جانا چاہیے, اور ایکٹیوزم سے ذرا گریز کیا جانا چاہیے. ایکٹیوزم جو ہے یہ پولیٹیکل ورکرز کا یا جو مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں سول سوسائٹی کی, ان کا کام ایکٹیوزم ہے. صحافت کے اندر ایکٹیوزم اس وقت آتی ہے جب قدغنیں لگا دی جائیں اور صحافت کو ذرا آزادانہ طور کے اوپر کام نہ کرنے دیا جائے, تو پھر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, مختلف فورمز کے اوپر جاتے ہیں کہ جناب یہ قدغن ہے, اس کا خاتمہ کیا جائے. لیکن جب صحافی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی تحریکوں کی حمایت میں ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں, تو پھر دیگر جو سیاسی گروہ ہوتے ہیں یا دیگر جو فریقین ہوتے ہیں وہ پھر ایکٹیولی رسپانس کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کرائمز میں یا انویسٹیگیٹو جرنلزم کے اندر جب آپ فریقین کے اوپر اب ہاتھ ڈالتے ہیں, کرپشنز کی یا میگا سٹوریز یا اس قسم کی مافیاز کی سٹوریز نکالتے ہیں, اور ان میں بھی اگر وہ یک طرفہ ہوں
تو کافی خطرناک نتائج نکلتے ہیں. لیکن اگر ان میں بھی ایویڈنس اگر آپ کے پاس ہوں اور پھر تمام فریقین کو ایک مناسب طریقے سے ان کا موقف لے کر اور چیزوں کو بیان کر کے اور انسان تھوڑا سا خود کو لا تعلق رکھ کے اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ بیان کریں تو پھر بھی درمیانی راستہ نکلا جا سکتا ہے اور اس کو بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جرنلزم کو ترک کر کے ایکٹیویزم کی طرف چلے جاتے ہیں؟ اس کی یہ جو پہلا ہم نے جو ذکر کیا یہ سارے کے سارے بیرونی خطرات تھے. یہ بیرونی خطرات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم اندرونی طور کے اوپر اپنے جو درپیش چیلنجز ہیں یا خطرات ہیں ان سے بہتر طور کے اوپر نبرد آزما نہیں ہوتے. اب انٹرنل چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلا انٹرنل چیلنج یہ ہے کہ جو پروفیشنل ازم ہے صحافت کے اندر اس کا فقدان ہے، وہ کمی ہے. صحافیوں کو کسی نے ماسٹر کیا، گریجویشن کی اور وہ ایک کسی ریفرنس کے ساتھ یا جیسے بھی میڈیا میں آیا، اخبار میں، ٹی وی چینل، ریڈیو کے ساتھ، اب تو سوشل میڈیا ہر کسی کے پاس ٹیلی فون ہے تو خود ہی بندہ سٹی جرنلزم شروع کر رہا ہے، سٹیزن جرنلشپ جو ہے وہ شروع کر رہا ہے. تو تربیت کی کمی کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے بات کس انداز میں کرنی ہے، کن الفاظ کا استعمال کرنا ہے، کس پیرائے کا استعمال کرنا ہے اور کیسے انفارمیشن کو فراہم کرنا ہے. تو جس کے نتیجے میں ہم کچھ اخلاقی اور کچھ جو ہے کہ جو صحافتی اقدار ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ پھر ہمارے خلاف جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے. تو پیشہ ورانہ جو تربیت ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. جو فارمل جرنلزم ہے جس میں ٹی وی، اخبارات ہیں، ریڈیوز ہیں، وہاں پہ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنل ٹریننگز فراہم کریں، جو بالکل نہ ہونے، آلموسٹ زیرو کے برابر ہے. کوئی ادارہ جو ہے کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے کیمرہ پکڑا دیا جاتا ہے، مائک پکڑا دیا جاتا ہے، پین ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے جو انٹرنل تھریٹس کے اندر ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی بیٹ شیٹ چینج کی جاتی ہے تو انسیکیورٹی ہوتی ہے جاب کی. سروس اسٹرکچر جو ہے اور مالی مسائل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جرنلزم کے اندر، کہ اخبارات کے لیے ویج ایوارڈ ہوتا ہے اور اس کا ہر 5 سال کے بعد ریویو ہوتا ہے اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے ویج ایوارڈ کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ٹی وی جرنلزم کے حوالے سے ایک سروس اسٹرکچر پاکستان میں ہے ہی نہیں الیکٹرانک میڈیا کا، اس لیے جو ہے کہ ہم ہر ٹی وی چینل جو ہے کہ اپنا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اور جس کو مرضی فارغ کر دیں، جس کو مرضی سیلری بڑھا دیں، جس کی مرضی کم کر دیں، جس کو مرضی نہ بھی دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس اسٹرکچر کی نہ ہونے کی وجہ سے اور جہاں پہ اسٹرکچر ہے اس کی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جرنلزم کے اندر بیشتر صحافی جو ہے مالی مسائل کا شکار ہیں. جب مالی مسائل کا شکار ہیں تو پھر جتنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی کرمنلز لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پولیٹیکلی یا کوئی اور مفادات ہوتے ہیں وہ پھر ان کو استعمال کرتے ہیں. وہ ان کے جو مجبوری ہیں غربت اور پسماندگی کی ان کو استعمال کر کے ان کو پیسہ دے کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اپنے حق میں ان سے خبریں لگواتے ہیں یا بات کرتے ہیں. تو جس کے حق میں آپ ماؤتھ پیس بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا فریق جو ہے پھر آپ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے. تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ان صورتحال کے اندر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے تو وے فارورڈ یہ ہے اس میں کہ ایک چیز جو ہے وہ تو جو ریاست کی سطح پہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مناسب قانون سازی ہونی چاہیے، صحافیوں کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. اگر ان کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں تو مجرمان کو پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، قانون کے تحت کارروائی کی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ قانون سے کوئی بالا ہو اور اس کو آزادی ہو کہ جو مرضی کرتا پھر. نمبر 1 یہ بات ہے. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جو پروفیشنل ادارے ہیں، جو صحافتی ادارے ہیں، ان کو جو ہے یہ پابند کیا جائے کہ وہ ایک تو جو پروفیشنل سکل ہے، ٹریننگ ہے، تربیت ہے، وہ انشور کریں کہ آن جاب ٹریننگ جو ہے کہ صحافیوں کی اس میں جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں، جو فوٹو جرنلسٹ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں یا میڈیا ورکرز ہیں، ان سب کو اپنے اپنے شعبے کی جو ہے کہ وہ پیشہ ورانہ تربیت جو ہے وہ فراہم کی جائے. اور یہ سلسلہ جو ہے کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے تاکہ وہ جدید ٹیکنیک سے اور جدید جو طریقہ کار اور پریزنٹیشن ہے اس سے واقف ہو گئے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ یقینی بنائے کہ تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ
جو مالی معاملات ہیں ورکرز کے ان کے اوپر انشور کرے کہ ان کی سیلریز بر وقت ملنی چاہیے، ان کا ایک سروس اسٹرکچر ہونا چاہیے جس کے تحت جو ہے کہ وہ مانیٹرنگ کی جائے اور ان کو یقینی بنایا جائے کہ یہ تمام جو مالی معاملات ہیں، مالی مسائل ہیں صحافیوں کے، وہ حل ہونے چاہیے، ادروائز جو ہے کہ مسائل بڑھتے رہیں گے۔ اور سب سے آخری بات اس میں یہ ہے کہ حکومت، صحافتی تنظیمیں اور اخباری مالکان یا جو میڈیا اونرز ہیں ٹی وی چینلز کے، وہ مل بیٹھ کر بارہا یہ کوشش کی گئی ہے کہ، اور اس میں کچھ کوڈ آف کنڈکٹس بھی ہیں، کہ ایک دو دوبارہ اس کو ریویو کریں اور ایک ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ نہ تو جو حکومتی اور ریاستی ادارے ہیں وہ اپنی لیمٹ کراس کریں، نہ ہی صحافی جو ہیں وہ اپنی لیمٹس کراس کریں، نہ صحافتی ادارے جو ہیں اپنی لیمٹس کراس کریں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا کہ ایک اعتماد کی فضا قائم ہوگی اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تشدد کی ہر سطح کے اوپر مذمت کی جانی چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اور دوسرا جو ہے کہ جہاں پہ غلط فہمییں اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں سم ٹائم جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، وہ درمیان میں پاردار ڈال جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست کے اوپر، مطلب ذاتی معاملات، میرے ذاتی معاملات بھی ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ، مالی لین دین کا، پراپرٹی کا، یا خانگی معاملات، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں تشدد ہو یا کوئی انسیڈنٹس ہو، اور بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ان کو بھی صحافت کا رنگ دیا جاتا ہے، یا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں سم ٹائم وہ اپنے آپ کو مافیاز جو ہیں کہ وہ دباؤ یا ڈائیورٹ کی اور کرنے کے لیے جو ہے کہ میڈیا کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر ساری ڈبیٹ جو ہے کہ اس قسم کی شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ مل بیٹھ کر ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ترتیب دیں جس کے اندر جو ہے کہ بڑی واضح لائن ہو اور ان تمام لائنز کا احترام کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ تشدد کے ہر قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے تاکہ کوئی بھی انفرادی سطح کے اوپر یا ادارتی سطح کے اوپر ایسے اقدامات نہ کر سکے۔ تبھی جا کے ایک اگر صحت مندانہ، صاف، شفاف اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ جرنلزم ہوگی تو وہ جمہوریت، پائیدار جمہوریت اور پائیدار سیاسی نظام کے لیے مفید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے کہ ایسا نہ ہوا تو پھر صحافت بھی خطرے میں رہے گی، صحافی بھی خطرے میں رہیں گے، اور اس قسم کی غیر صحت مندانہ جو ڈبیٹس ہیں یا سرگرمیاں وہ جاری رہیں گی جو کسی بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہوتی۔